والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا. القرآن تدبر و عمل سورۃ الرحمن سیکنڈ سیشن ہے. آج ہمارا ڈے 2 ہے. آپ کی اسکرین پہ ڈے 1 آ رہا ہوگا، اس کو اگنور کیجیے گا، یہ ہیومن ایرر ہے. آج ہم دوسری دفعہ مل رہے ہیں، دوسرے ہفتے مل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ الرحمن کی جو آیات ہیں 5 to 14 5 سے 14 پر غور و فکر کریں گے، ان کو سمجھیں گے. استاذہ الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ایک ایک آیت کی تفسیر کریں گی،
اور ایک ایک الفاظ کو ہم اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کو ہمیں اس طرح سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق عطا کی۔ ان سے صحابہ کرام نے سیکھا، صحابہ کرام نے اس پیغام کو آگے پہنچایا، ان سے ہم تک آیا، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ طریقہ کار ہمارا وہی رہے گا کہ ہم پہلے سیشن کو سنیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہم اس پر ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد آپ سے کوئز شیئر کیا جائے گا آپ کے گروپس میں، اور آپ کا اگر کوئی لیسن کا حصہ مس ہو جائے یا آپ اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیں اس کے حوالے سے، یا آپ اپنا ریویژن کرنا چاہیں تو الہدیٰ کراچی کی فیس بک سے آپ دوبارہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی ساری ایکٹیویٹی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سیشن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کر دیا تو اس کے بعد کچھ مزید نعمتوں کا ذکر جن کو انسان دیکھ سکتا ہے، جن کو انسان محسوس کر سکتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے سورج کا ذکر ہے۔ سورج اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں روشنی عطا کرتا ہے، حرارت عطا کرتا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو روشن بنایا، فقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، ان سب چیزوں کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ تو یہاں بھی سورج اور چاند کو پیدا کیا کیسے؟ بحسبان، حسبان کے ساتھ۔ حسبان کا لفظ جو ہے حساب سے ہے، یعنی حساب کے ساتھ۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ ایک مقرر مدت تک کے لیے، یعنی اس کا ایک حساب ہے، اتنے دن تک بس نکلے گا، اس کے بعد اس کا اینڈ ہو جائے گا، وہ نکلنا چھوڑ دے گا۔ یعنی سورج اور چاند کی ایک مدت ہے مقرر، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ اور قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ جب قیامت آئے گی تو سورج اور چاند جو ہیں وہ بے نور کر دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح بے حسبان کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دن اور رات کا نظام چلانے کے لیے، حساب کتاب کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی مقدار کو مقرر کیا ہے۔ دن اور رات کے گزرنے سے ہمارا کیلنڈر جو ہے سورج اور چاند کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ ہر دن جو ہے سورج نکلنے پر شروع ہوتا ہے، تو اس سے دنوں کا حساب اور گنتی آسان ہو جاتی ہے، اور رات جو ہے وہ اس میں چاند کی وجہ سے الگ پہچانی جاتی ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے سورج نکلا رہتا یا ہمیشہ کے لیے رات رہتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی، کتنی دوبھر ہوتی، اور اس میں کوئی حساب کتاب نہ ہوتا کہ ہم کتنا جی چکے ہیں۔ ابھی یہ گنتی کے لیے، حساب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گنتی۔ تو یہ گنتی کے لیے، دنوں کی گنتی کے لیے، مہینوں کی گنتی کے لیے، سالوں کی گنتی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح حسبان کا ایک معنی دوران بھی کیا گیا ہے، یعنی گھومنا، دور۔ تو ایک قول یہ بھی ہے مجاہد کا کہ یہ دونوں اس طرح گھومتے ہیں جیسے چکی کا پارٹ گھومتا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں تو کوئی گیلیکسیز وغیرہ جو ہیں دریافت نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ان کی موشن کے بارے میں کہ اینٹی کلاک وائز ہے اور یہ گھوم رہے ہیں، اور یہ ستارے اور چاند اور یہ سارے سولر سسٹم جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے گھوم رہا ہے۔ لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو گیلیکسی کی پکچر چکی سے کتنی ملتی جلتی ہوتی ہے نا، جیسے چکی کا پتہ ہے نا کس طرح اس کو گول گول گھماتے ہیں۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دونوں گول گول گھومتے رہتے ہیں۔ حسبان کا ایک معنی اندازے سے چلنا بھی ہے، یعنی دونوں ایک اندازے پہ چلتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ،
ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے کتنی رفتار سے چلنا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا کہ چاند کو پکڑ لے اور اس کو ختم کر دے، اس پر سرکشی دکھائے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی دن رات سے پہلے آ سکتی ہے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کر کے ایک باریک حساب کے ساتھ اس زندگی کو ہمارے لیے شمار کیا، اور پھر جب سے اللہ نے چاہا ان کو بنایا اور جب چاہے گا ان کو ختم کر دے گا۔ اس میں ہمارا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی کمال قدرت کی علامت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا علم ہے، اسی کی قدرت ہے، اور اسی کا ڈسپلن ہے، اسی کی تدبیر ہے۔ وہ جو ہم رب کا معنی پڑھتے ہیں نا، خالق، مالک اور مدبر، تو اگر سورج اور چاند کو دیکھیں تو خالق بھی ان کا وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اسی کے حکم سے یہ روشنی دے رہے ہیں، اور پھر ان کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے کہ کب طلوع ہونا ہے، کب غروب ہونا ہے۔ اب سورج جو ہے اس کی شکل نہیں بدلتی سوائے اس کی کہ روشنی کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن چاند جو ہے وہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، اور یہ ایک حیران کن نظام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا۔ اور پھر الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ دیکھنے سے مراد صرف یہ کہ دیکھنا نہیں بلکہ غور کرنا مراد ہوتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے اور ان میں سے ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ پھر اسی طرح دنوں کی گنتی شمار کرنے کا ذریعہ ان کو بنایا، اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو چاند کے ذریعے ہماری کئی عبادات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے عدت ہے، مطلقہ کی ہو یا بیوہ کی عدت ہو، کیونکہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ہی وہ شمار ہوتی ہیں۔ اور سورج کے ذریعے نمازوں کے اوقات، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور یہ 2 نشانیاں اللہ کی یاد کا بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے لیے سورج، چاند، ستاروں اور سایہ دار چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی ان کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ سورج نکل تو نہیں آیا، آج سورج کتنے بجے نکلے گا، فجر کا وقت کب ختم ہوگا، اچھا غروب کب ہو رہا۔ میرا نہیں خیال کہ جو لوگ کانشیس ہوتے ہیں اپنی نمازوں کے بارے میں، وہ کسی دن ٹائمنگز نہ دیکھیں کہ سورج کب نکل رہا ہے اور کب غروب ہو رہا ہے۔ جو اشراق پڑھتے ہیں وہ اور بھی کانشیس ہوتے ہیں کہ کتنے بجے ہے، تاکہ اس سے 12-15 منٹ بعد اپنا کام مکمل کر لیں۔ خصوصاً یہاں آپ دیکھیں کہ کس تیزی کے ساتھ ٹائمنگز چینج ہوتے ہیں سردیوں اور گرمیوں میں، تو پھر جب تک آپ واچ نہ کرتے رہیں آپ ٹریک کھو دیتے ہیں اور نمازوں میں آگے پیچھے غفلت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح روزہ کھولنے کے اوقات ظاہر ہے کہ اس میں بھی مغرب کا ہونا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اذکار کر لیے جائیں صبح و شام کے، یعنی کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے سورج، چاند، ستاروں اور سایہ دار چیزوں کو ملحوظ رکھتے۔ سایہ دار چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ اس کو دیکھ کے نمازوں کے وقت، پہلے تو گھڑی نہیں ہوتی تھی، اس کو دیکھ کے کہ سایہ 1 گنا ہے یا 2 گنا ہو گیا، ظہر ہو گئی یا نہیں، اثر ہوئی یا نہیں، کیونکہ خالی سورج کو تو نہیں دیکھ کے آپ ظہر اثر مقرر کر سکتے جب تک کہ سایوں کو سامنے نہ رکھیں۔ تو الشمس والقمر، یعنی صرف شمس اور قمر نہیں بنائے بلکہ بحسبان، ایک اندازے کے ساتھ بنائے ہیں، کیلکولیشن کے لیے بنائے ہیں، اور ایک نظام کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، یہ ایک چیز کے اندر بندھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی علامت ہے، نشانی ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو نجم کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک تو ستارے جو کہ ایک عام مفہوم ہے، اور نجم سنگولر ہے
آسمان کے سنگولر ستارے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اسم جنس ہو تو پھر مراد تمام ستارے بھی ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا نباتات بھی لیا گیا ہے، ایسی نباتات جن کا تنا نہ ہو، بیلیں جیسے ہوتی ہیں نا، اسٹیم نہ ہو جن کا، جو زمین پہ پھیل جاتی ہیں۔ والنجم والشجر، اور درخت، تو نجم اگر بیلیں ہو تو درخت بڑے درخت ہیں، ورنہ ستارے آسمان پہ اور زمین پہ درخت۔ آسمان کی خوبصورتی کس چیز سے ہے؟ ستارے، اور زمین کی خوبصورتی درختوں سے ہے۔ تو اس لیے درخت کاٹتے ہی نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ اگانے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس لیے بھی کہ یسجدان، یہ سجدہ کرتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو دیکھا تھا کہ درخت جو تھا وہ سجدہ کر رہا ہے اور پھر دعا بھی پڑھ رہا ہے، بہترین دعا ہے سجدے کی، لیکن ضروری نہیں کہ ان کا سجدہ انسانوں کے سجدے کی طرح ہو۔ سجدے سے مراد ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سایہ گرتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے، درخت خود تو نہیں گرتے لیکن سایہ گرتا اور لمبا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر جس کام کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے وہ کر کے جھکے ہوئے، سجدہ کیا ہے؟ جھکنا، اطاعت کی علامت ہے، عبادت ہے۔ تو ان کی عبادت کیا ہے کہ وہ کام وہ پوری طرح کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ پھر اسی طرح ستارے کا غروب ہونا اور درخت کا پھل دینا جو ہے، اس سے مراد یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے کہ سجدہ کرنے سے مراد ان کا جھکا ہوا ہونا، یعنی خود نہیں جھکتے، ستارے غروب ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ جھک رہے ہیں نا، جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں اس طرح دکھتے ہیں۔ ودنجمی اذا ہوا، ٹھیک ہے، اچھا۔ اور دوسری طرف درخت جو ہے خود نہیں جھکتے لیکن ان کے پھل جو ہوتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ان دونوں کے سجدہ کرنے کا ایک اور مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے درخت وغیرہ ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو وہ سارے درخت ایک طرف ان کا سایہ گر جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو ان کا سایہ دوسری طرف گر جاتا ہے، لیکن اصل کیفیت ان کی کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ یہ سجدہ کر رہے ہیں اور سجدے کے ساتھ تسبیح بھی کر رہے ہیں، تو ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے کہ وہ کیا تسبیح ہے، ان کی اپنی ایک دنیا ہے۔ اور پھر ایک اور آیت میں سورۃ الحج کے ہمیں بتایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ بھی کر رہی ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے وہ ہیں جن پہ عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ تو یہ کون ہے جو سجدہ نہیں کرتے؟ وہ آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، سب سے بڑی وجہ کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ جو ہر حال میں انسان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، الا یہ کہ مسافر ہو تو وقت کی پابندی میں جمع کے رخصت ہے، ادروائز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ تو یہاں پر اگر سورج اور چاند اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں تو پھر انسان کے لیے کیا لازم ہے، انسان کے لیے کیا کرنا ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ کے آگے جھک جائے، کیونکہ سجدے کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور انکساری۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ سجدے سے ذلت اختیار کرنے اور مغلوب ہونے اور جھک جانا مراد ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کو اپنا رب مانتی ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے وہ کام کرتی ہیں اور مسلسل کرتی ہیں اور اس میں دم نہیں لیتی۔ مثلا سورج اور ستارے اور چاند اور یہ سب کیا کرتے ہیں؟ کہیں تھک کے دم نہیں لیتے، کہیں ریسٹ نہیں کرتے۔ ہمارے لیے تو اللہ نے اتنی لمبی رات بنا دی، ہم سوتے رہیں، آرام کریں، پھر دن کو آرام کریں، اور پھر کچھ لوگ تو ماشاءاللہ سورج نکلتا پھر آرام کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ نکلا ہے کہ ساری مخلوق جاگ اٹھی کام کرنے کے لیے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ تو
یہ بتانے کا مقصد کیا ہے ان آیتوں کے اور ان سب چیزوں کے سجدہ کرنے کا، ذکر کرنے کا، کہ یہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کی نعمتیں کیا ہیں کہ ان کو پھلنے پھولنے کے لیے پودوں کو جس سورج سے روشنی مل رہی ہے، اور زمین سے بھی غذا مل رہی ہے، اور پانی مل رہا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق پھل دے رہے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت کی جنس میں سے ہے، وہ سجدہ جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، یعنی سجدہ ساری مخلوق پر لازم ہے۔ یہ انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری پر مشتمل ہے، اور ہر مخلوق اللہ کی عظمت کے سامنے عاجز ہے، اور اللہ کی عزت کے سامنے انکساری اور ذلت اختیار کرنے والی ہے، اس کی قدرت کے لیے مطیع ہے۔ ٹھیک ہے، اور نماز کے سجدے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کرے؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے، 7 اعضاء پر۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ انسان کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ مخلوقات میں سے کچھ ایسی ہیں جو صرف رکوع کرتی ہیں لیکن سجدہ نہیں کرتی، اور کچھ سجدے میں ہیں اور ان کا رکوع نہیں ہوتا۔ اور یہ جو کہا گیا سورۃ البقرہ میں کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ زمین پر سر رکھ کے پھر یعنی کہ رینگتے ہوئے اندر جاؤ۔ کیا مقصود تھا؟ عاجزی اور انکساری، یعنی قنوت۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدے میں ایک عبادت کا سجدہ، سجدہ عبادت ہے، سجدہ شکر ہے، اور ایک دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، عقل کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھک جانا، جس طرح باقی مخلوق جھکی ہوئی ہے، جس طرح نجم اور شجر جھکے ہوئے ہیں، ایسے ہی تم بھی جھک جاؤ۔ آپ سوچئے کہ اگر ساری مخلوق اللہ کے آگے جھکتی ہے اور انسان نہیں جھکتا تو کتنا ناشکر ہے، اور یہ کتنے بڑے درجے کی نافرمانی ہے نماز نہ پڑھنا۔ اور پھر صرف نماز کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر جھکا دینا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا حکم ہے تو میں مانتا ہوں، جیسے صحابہ کا طریقہ تھا، وقالوا سمعنا واطعنا۔ لیکن ہم بعض اوقات جتنے زیادہ انٹلیکچوئل ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ کوشچنس کرنا شروع کر دیتے ہیں دین کے بارے میں، اور پھر اپنی رائے بھی دینے لگتے ہیں کہ دس ڈز ناٹ میک سینس اور دیٹ ڈز ناٹ میک سینس، اور پھر باتیں بنا کے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے، کیونکہ یہ حکم صرف نماز روزے کی حد تک ہی نہیں ہے، یہ وراثت کی تقسیم میں بھی ہے، یہ فوتگی کے موقع پر بھی ہے، یہ زندگی میں بھی ہے، اور یہ موت کے موقع پر بھی، یہ ہر موقع پر ہے کہ ہم نے باقی احکامات کو کتنا مانا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرے سب کچھ کرتے ہیں، صدقے خیرات بھی کرتے ہیں، وراثت ٹھیک تقسیم نہیں کرتے، اس میں اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا فرمایا؟ فریضۃ من اللہ۔ اسی طرح بہت سی خواتین سب کچھ کرتی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات سب کچھ، حجاب نہیں کرتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں کیا فرمایا؟ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ سورت جسے ہم نے نازل کیا اس کو ہم نے فرض کیا۔ تو بہت سے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سارے احکامات کو سن کر اللہ کی بات ماننا جو ہے یہ لازم ہے، یہ سجدہ ہے۔ I was going back to first آیا استاذہ الرحمن، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر باقی مخلوقات کا ذکر کر رہے ہیں یا ان کی سبمیشن کا، اس سے پہلے ایک تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنا کروایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کتنی ضروری ہے in order to actually listen to him. and also صرف معرفت نہیں، لائک دل سے، لائک وہ دل کا بھی کنیکشن، so it's gonna go both hands in hand، کہ دل سے بھی سلم یعنی کہ انسان جھک جائے، اور اس کے بعد جو ہے عقل سے بھی سبمٹ کرے، بالکل، اینڈ دین فزیکلی ول فالو انشاءاللہ۔ یعنی اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی خواہش، اپنی پسند، ہر چیز کو اللہ کے آگے جھکا دے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان اس نے اسے اونچا اٹھایا اور اسی نے ترازو رکھی، میزان رکھا، آسمان کو بلند کیا۔ لیکن قرآن حکیم میں اس کی بلندی کا یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا اونچا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 سال کی مسافت پر ہے پہلا آسمان، پھر اس سے اوپر پھر 500 سال کی، پھر 500 سال، یعنی جس طرح ایک سوار 500 سال چلتا رہے۔ بہرحال حقیقت میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا اونچا ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے، آسمان جیسی چیز کو بغیر ستونوں کے اس نے بنایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا یہ لوگ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا؟ یعنی آسمان کی بلندی پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء
کیف رفعت، یعنی کئی آیات میں آسمان کی بلندی پر غور کرنے کی ضرورت کہ اتنی اونچی چھت اور بغیر ستونوں کے. الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ جس نے آسمانوں کو اٹھایا، اوپر بلند کیا، جنہیں تم دیکھتے ہو. اور پھر ایک نہیں 7 آسمان ہیں. وبدأ المیزان، اور اس نے میزان رکھ دی. میزان کیا چیز ہے یہاں؟ ایک معنی کیا گیا ہے ترازو، جس سے تولی جاتی ہیں چیزیں، جس کے اندر کانٹا لگا ہوتا ہے نا، تو اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، وہ جو پرانے زمانے میں پہلے جس کے اوپر ہاتھ سے پکڑ کے چیزوں کو تولا کرتے تھے. تو مراد یہ ہے کہ حقوق کے بارے میں ایک دوسرے کو انصاف دلایا جائے. اسی لیے دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے انصاف پر مبنی فیصلہ، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اٹھایا، اور وہی ہے جس نے میزان رکھی ہے، یعنی قیامت کے دن میزان میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے. یا دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیلنس ہر چیز کے اندر قائم کر دیا ہے. اور ایک معنی اس کا کیا ہے عدل، انصاف، یعنی اللہ بندوں کو انصاف کا حکم دیتا ہے. جیسے سورۃ الحدید میں آتا ہے نا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. تو میزان اللہ نے اتارا بھی ہے، یعنی عدل قائم کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی عدل کو اللہ نے اتارا ہے. عدل اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ عدل کو ٹینجیبل چیز نہیں کہ جس کو نیچے اتار دیا گیا. عدل سے مراد جو احکامات اتارے ہیں ان میں سب کے حقوق اور فرائض رکھے گئے ہیں، تاکہ ہر ایک کو اس کا حق بھی ملے اور ہر ایک اپنا فرض ادا کرے، تاکہ دوسرے کو اس کا حق دیا جائے. تو پھر یہاں معنی کیا ہوا؟ صرف وہ 2 پلڑوں والا ترازو نہیں ہوا، بلکہ اس سے مراد عدل ہے کہ اللہ نے عدل قائم کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی مجازی معنی میں، توازن اور عدل کے معنوں میں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. یعنی ایک معنی ضرور یہ کیا گیا کہ ترازو اس نے رکھا ہے، لیکن وہ ایک سمبل ہے. ترازو کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ہر ایک کو پورا حق دیا جائے، اس میں کمی نہ کی جائے. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں زیادتی نہ کرو، سرکشی نہ کرو. تطغوا مطلب کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں کسی پر زیادتی نہ ہو، بے انصافی نہ ہو. اگر تولی جانے والی چیزیں ہیں تو کم ناپ اور تول کے مت دو، اور اگر فیصلے میں کسی کے حق میں یا خلاف فیصلہ کرنا ہے تو اس میں بھی حق کے مطابق فیصلہ کرو. فیصلہ کرتے ہوئے زیادتی نہ کرو، یعنی عدل کا دامن نہ چھوڑو. کیونکہ قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ تطغوا فی المیزان کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے کہ حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں جس کو جس کا حق دینا ہے. یعنی جب کسی کے حق میں فیصلہ کیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جب کسی کو اس کا حق دیا جا رہا ہو تو پورا پورا دیا جائے. اللہ نے یہ میزان اس لیے اتاری تھی، یعنی ترازو کا کانسیپٹ کیوں دیا؟ تاکہ حقوق پورے پورے ادا کیے جائیں. اور اسی طرح یہ دین کیوں اتارا؟ تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ ہو، ہر ایک کو اس کا جائز مقام ملے. اس کو مثال سے سمجھاؤں گی. مثلاً ہمیں والدین دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں اور ان کے ہم پر بہت احسانات ہوتے ہیں. پھر ہم ماں باپ بن جاتے ہیں اور ہمارے بچوں پر بہت احسانات ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، ایک طرف والدین کے حقوق ہوتے ہیں. ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ بڑوں کے ساتھ کیا کرو؟ عزت کا معاملہ کرو، اور چھوٹوں کے ساتھ کیا کرو؟ شفقت. یہ میزان ہے. اس کو بھی اس کا حق دو، ادھر بھی. رائٹ؟ یعنی یہ پرائمری حق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو بے شک عزت نہ دو، یہ نہیں مانا. یہ بڑوں کے ساتھ شفقت نہ کرو، بوڑھے ہو جاتے شفقت کی بھی ضرورت پیش آتی. لیکن ایک پرائمری حق جو ہے ان کو رسپیکٹ دینے کا، وہ اگر نہیں بھی دیتے تو تمہیں تو اپنا کام کرنا ہے، تمہیں ان کا حق دینا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، یہ جو میزان اللہ نے قائم کر دی نا، ہر ایک کو حق دے کر تم اس کو اس کا پورا پورا حق، چاہے وہ عزت کی شکل میں ہو، چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی قول و قرار کے پورا کرنے کی شکل میں ہو، پوری ادائیگی کرو. اللہ تطغوا فی المیزان. یہ اللہ نے دین اس لیے نہیں اتارا، یہ احکام اس لیے نہیں اتارے کہ تم ان میں اپنی منمانیاں کرو، فیورٹزم کرو یا کسی کے ساتھ زیادتی کرو. یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو. اور عدل و انصاف کرنے والوں کی جزا کیا ہے قیامت کے دن؟ کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو رحمان کی دائیں طرف ہوں گے.
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ. اور اہل جنت 3 طرح کے لوگ ہیں حدیث میں آتا ہے، اور ان میں سے ایک ایسا سلطان جو عادل ہے، ایسا حکمران جو عدل کرنے والا ہے. اور پھر قیامت کے دن ہلاکت اس کی کہ جو لوگوں کے حقوق پورے ادا نہ کرے. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ اس نے قرآن نازل کیا، تو قرآن میں اس نے کیا نازل کیا؟ یہ احکام نازل کیے تاکہ ہم ان کی پابندی کریں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول کو سیدھا رکھو اور ترازو میں کمی مت کرو. اب یہاں پر جو ٹینجیبل چیزیں ہیں ان کے تول کی بات آ رہی ہے، یعنی تم میں سے کوئی بھی چیزوں کو جو تولتا ہے وہ پورا پورا تولے، کوئی ڈنڈی نہ مارے، کم نہ کرے. ٹھیک ہے. اور ناپ تول کی کمی جو ہے وہ خسارے کا باعث ہے. سورۃ مطففین میں آپ پڑھتے ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے لیتے ہیں تو ناپ کے پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں تول کے. تو ناپ تول جو ہے یہ امانت ہے، اور اس میں جو کمی کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم قرار پاتا ہے. اور کسی بھی مسلمان کی کوئی چیز ناحق لینا جو آپ کا حق نہ بنتا ہو، وہ ہلاکت کا اس طرح باعث ہے کہ اتنا ہی حصہ جہنم کا انسان کو ملے گا پھر. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملاوٹ وغیرہ کرنے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ وہ اصل چیز کی کوانٹٹی کو کم کر دیتی ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں کمی نہ کرو، یعنی کم ناپ دو. اگر اس کو ہم عام حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بھی لیں تو اس میں بھی پھر یہی معنی بنتا ہے کہ پھر کیا نہ کریں، کسی کو بھی اس کے حق میں کم نہ دیں. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین اس نے اسے مخلوقات کے لیے بچھا دیا، مسخر کر دیا. وَضَعَهَا، وضع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو رکھ دینا، یعنی اس کو ہموار بنایا ہے، اس کو تمہارے لیے چلنے پھرنے کے قابل بنایا، ذلول بنایا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اس کے لیے فرش کا لفظ بھی آتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، زمین کو پھیلا دیا. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، تمہارے لیے اس کو مطیع بنا دیا. اور کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ للانام، انام کے لیے. انام سے ایک مراد تو لوگ ہیں، دوسرا انسان اور جن دونوں ہیں، اور تیسرا انسان، جنات اور فرشتے، اور پھر جتنی بھی مخلوقات ہیں. سبحان اللہ، یہ ایسا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ یہ صرف تمہارے رہنے کی جگہ نہیں کہ جو چاہو درخت کاٹ کے رکھ دو، جہاں چاہو زمین کو پلوٹ کر کے رکھ دو، سمندر میں تم ایسی غلاظت پھیلاؤ کہ وہاں کے مخلوق کا جینا حرام ہو جائے. اس پہ جینے کا سب کو حق ہے. اس کو اگر پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے، میزان میں خلل نہ ڈالو، تو پھر اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمین پر صرف انسانوں کا ہی حق نہیں دینا، صرف انہی کا ناپ تول پورا نہیں کرنا، بلکہ اس پہ رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو اللہ نے زمین میں حق دیا ہے. چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے وہ زمین کی تہوں کے اندر رہنے والے سانپ اور بچھو وغیرہ ہیں جو چھپ کے زمین کے اندر گھس جاتے ہیں، بل بناتے ہیں، یا وہ پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں جنہوں نے ڈھونڈی ہوئی ہیں، یا وہ جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، یا پھر وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، یا وہ انسانوں نے ان کو پالا ہوا اپنے گھروں میں، یا خود انسان اور انسانوں کے بچے، اور پھر انویزیبل مخلوق جو ہے اس کا بھی ایک حق ہے. لہٰذا کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کرو، ان سب کی قدر کرو. زمین کو اللہ نے ہمارے لیے ایک رہنے کی جگہ بنایا ہے، اور صرف رہنے کی نہیں کہ ہم یہاں بڑے بڑے گھر بنا لیں یا صرف کھاتے پیتے رہیں، سو لیں اور اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں، بلکہ آخرت کی کھیتی ہے یہ. آخرت میں اصل گھر پانے کے لیے یہاں ایک ٹیسٹ فیلڈ بھی بنایا کہ یہاں کس طرح رہتے ہیں، اور اگر ظلم و زیادتی کے ساتھ یہاں رہتے ہیں تو پھر وہاں کا گھر سے محروم ہو سکتے ہیں. اس جگہ کی آگے کی زندگی کی خوشحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم یہاں رہتے کیسے ہیں. یاد رکھیے کہ صرف نماز روزہ کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی دین ہے. اور ان حقوق میں صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی شامل ہیں.
کیوں وہ ہمارے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں اسی وقت جب ہم ان کے لیے رحم کے جذبات رکھتے ہیں. وہ جو الرحمن سے سورت شروع ہوئی ہے نا، تو یہ رحم ہمارا سب کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے باقی مخلوق انسان کے لیے بنائی ہے، تو پھر انسان کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری تھی. جب آپ کے پریویلیجز زیادہ ہوتے ہیں تو رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں، نعمتیں زیادہ ہمارے لیے ہیں، تو پھر رسپانسبلٹی بھی ہماری ہے کہ ہم باقی کریچرز کا بھی خیال رکھیں. تو والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. اس میں پھل بھی ہیں، اس میں پھل بھی ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جو خوشوں پر غلافوں والے ہیں. فاکہہ کا لفظ جو ہے، فاکہہ کہتے ہیں خوش ہونے کو، فاکہین آتا ہے قرآن مجید میں، لیکن فاکہہ کا مطلب ہوتا ہے پھل، یعنی وہ پھل جن سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں. پھل جو ہیں وہ اسٹیپل فوڈ کے طور پہ نہیں کھائے جاتے، بلکہ ان کو کھا کے انسان خوش ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے، خاص لذت بھی ہوتی ہے. اور پھر فیہا فاکہۃن، اور پھلوں میں پھر خاص پھل کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ والنخل، کھجور کے درخت. کھجور درخت کا ذکر اس لیے بھی کر دیا گیا کہ وہ دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت ہے، اور کبھی آپ کھجوروں کا باغ دیکھیں، اور پھر کھجور کے درخت کو مومن سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. ہاں، اس کے بینیفٹس ہیں، ایک ایک پتے اور ایک ایک جڑ اور پھل اور گٹلی، ہر چیز کے اندر بے شمار بینیفٹس ہیں. تو یہ اب نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اور خاص طور پر کھجور کے درخت. اور پھر ذات الاکمام، وہ درخت جن کے خوشے جو ہیں، کھجوروں کے خوشے. اب دیکھیے کہ باقی جتنے بھی پھل ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر جیسے چھلکا وغیرہ ہوتا ہے اور اس کو عموماً اتار کے کھایا جاتا ہے. آم ہو گیا، انار ہو گیا، کیلا ہو گیا، لیکن کھجور جو ہے اس کو آپ ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں. لیکن جب یہ اگتی ہے تو اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو، ابتدائی جو اس کا پھل ہوتا ہے وہ کورڈ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سے کھجوریں باہر نکل آتی ہیں اور پھر پوری طرح پک جاتی ہیں. تو اس کو آپ یوں سمجھیے جیسے پھول کی کلی دیکھی ہے کبھی آپ نے، اس کے اوپر پتیاں لپٹی بھی ہوتی ہیں نا، یہ اکمام ہے. کم کہتے ہیں جیسے یہ بازو ہے نا، تو یہ بھی کم ہوتے ہیں، یہ ہمارے بازو یعنی اوپر کور آ گیا. تو کسی بھی چیز کا جو کور ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. کما کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا. اسی طرح کمل بعیر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کے منہ کے اوپر وہ پردہ سا چڑھا دیتے ہیں، منہ بند کر دیتے ہیں، تھوتنی چڑھا دیتے ہیں. تو پھلوں کے غلاف کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا، اور کھجور کی خصوصی فضیلت کا ذکر ہے ایک طرح سے یہاں، اور ایک نفع مند چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، تم اس سے جو بھی لوگے وہ تمہیں فائدہ ہی دے گا. یعنی مومن فائدہ ہی پہنچانے والا ہے. اور کھجور بذات خود اس کے بہت ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہ ہو، یعنی فل میل ہے. مدینہ والے جو تھے وہ کھجور اور دودھ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، کھانا نہ بھی ہو تو صرف کھجور دودھ. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ مثلا اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بعض اوقات 10 دن تک وہ کوئی پراپر کھانا نہیں کھاتے، کھجور پانی اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کر لیتے ہیں. اور 2-3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی، اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں. اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو گھر والے بھوکے ہیں. یعنی ہینڈی سنیک ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، کچھ پکا ہوا نہیں، فریج میں کچھ نہیں، تو آپ کیا کریں، 2-3 کھجوریں کھا کے پانی پی لیں تو آپ سکون سے اپنا کام کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض اوقات 2-2 مہینے تک کھانا نہیں پکتا تھا تو کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے. کھجور مومن کی بہترین سحری بھی ہے، اور افطاری تو ہے ہی کھجور کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، تازہ نہ ہوتی تو خشک لے لیتے، اور اگر خشک بھی نہ ہوتی تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے. اور کھجور صدقہ کرنے کا بھی بڑا اجر ہے، یعنی کھجور کا تحفہ دینا یا صدقہ کرنا. اور آگ سے بچنے کے لیے آدھی کھجور بھی جو ہے وہ بھی کام آ جائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کھجور کے صدقے کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس کو صدقہ کرنے والے کے لیے بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کتنی ہو جاتی ہے؟ پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ کھجور میں فائبر، پوٹیشیم، کاپر، میگنیزیم اور وٹامن B6 اس طرح کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہوتا ہے، انسٹنٹ انرجی دینے کا باعث بنتی ہے، خون کی کمی کو دور کرتی ہے، دل کی بیماریوں کے لیے مفید ہے، جیسے وہ اجوا کھجور کی گٹلیاں پیس کے ان کا وہ جو کھایا جاتا ہے.
اینٹی آکسیڈنٹ ہے. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر میں کمی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اس میں جو میگنیزیم شامل ہے کھجور کے اندر وہ بلڈ پریشر میں کمی لانے کا سبب ہے. اسی طرح فالج سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، دماغی صحت کے لیے اچھا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے ورم وغیرہ میں بھی کمی ہوتی ہے، انفلیمیشن میں کمی ہوتی ہے. بہترین ٹونک بھی ہے، زخم جلدی بھر دیتی ہے. خشک کھجور کو جلا کر راکھ بنا کر بوقت ضرورت زخموں کے اوپر لگا کر وہ خون کو روکا جا سکتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں جب خون بہ رہا تھا تو حضرت فاطمہ نے کیا کیا تھا؟ چٹائیاں کس سے بنتی تھی؟ کھجور کی سوکھی شاخوں سے. تو اس کو جلا کے اس کی راکھ جو تھی وہ لگائی تھی. اور نوزائیدہ بچے کو اگر پہلی خوراک کے طور پر یہ دیا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہے. تو ان اینی کیس یہ کہ توانائی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے گرم کر کے اس کو، بعض لوگ اس کو گھی میں تھوڑا نرم کر لیتے ہیں، بعض اس کا حلوہ سا بنا لیتے ہیں، کیک بنا لیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ گرمیوں کے موسم میں نبیذ پینا اس کا زیادہ بہتر ہے. اور نبیذ میں رات کو بھگو دیا جائے اور صبح کے وقت اس کو شیک کر کے یا ہاتھوں سے مسل کے اس پانی کو پی لیا جائے تو بہت سی بیماریاں اس سے بھی دور ہوتی ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ایک نعمت کے اندر کتنے سارے مسائل کا حل رکھا ہے اگر ہم اس کی قدر کرنے والے ہوں اور اس پر شکر ادا کرنے والے ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس گھر میں نہیں وہ بھوکے ہیں، تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے کے وقت ان کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ یہ جو ہماری کمزوریاں ہو جاتی ہیں نا ہمارے جسم کے اندر، جسمانی کمزوری، تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے اور فائدے ہی فائدے ہیں. اور دوسری طرف کھانے کی مزید چیزیں بھی ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور دانے بھی، سبحان اللہ، اناج، گندم، چاول، یہ ساری چیزیں حب ہے. ٹھیک ہے، حب. اور حب میں گندم، مکئی، باجرہ، چاول وغیرہ کے فائدے جب ہیں جب یہ ذو العصف ہو. عصف کیا ہے؟ عصف کے بارے میں 3 اقوال ہیں. ایک ہے کھیتی کے تنکے اور پتے جن کو ہوائیں اڑاتی ہیں، دوسرا خشک اور زرد کھیتی، اور تیسرے بھوسی یعنی جو اس کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ آٹا پیس کے اس کا چھلکا ہٹا کے اس کو صرف وائٹ آٹا استعمال کرتے ہیں، تو وہ نہیں. والحب ذو العصف، اس کے اندر ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لینٹلز کا اور دانوں کا، اور یہ دانے شالے سب اسی میں، حب یعنی وہ دانے کی شکل میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب نعمتیں گنوا دی ہیں اس میں. لیکن ان کا فائدہ جب زیادہ ہوتا ہے جب آپ اس کو ایز اے ہول لیتے ہیں. جیسے لینٹلز میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہم جیسے چنے پکاتے ہیں اور ایک یہ کہ چنے کی دال پکاتے ہیں، دونوں کی تاثیر فرق ہو جاتی ہے. جب چھلکے کے ساتھ پکتی ہے چیز تو اور ہوتی ہے. اسی طرح باقی دالیں بھی جب وہ چھلکے والی پکتی ہے تو اس کا فائدہ کچھ اور ہوتا ہے، جب چھلکا اتار کے پکاتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح آٹا بھی، اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو جب سے لوگوں نے چھلکے اتار اتار کے چیزوں کو کھانا شروع کیا ہے بیماریاں بڑھ گئی ہیں. تو ذو العصف والریحان، تو ریحان کیا ہے؟ ریحان میں ایک معنی رزق لیا گیا، دوسرا معنی سبز کھیتی جس کی ابھی بالیاں نہیں نکلی ہوتی، پھر اس سے مراد خوشبودار پھول بھی لیا گیا ہے، اور اس سے مراد وہ پتے جو تنے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے پٹھے نہیں ہوتے، پٹھے سمجھتے ہیں پنجابی کا لفظ؟ کون کھاتا ہے؟ جانور کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جانور توڑی بھی کھاتے ہیں، پٹھے بھی کھاتے ہیں، اور جو ہم یہ چھلکے وغیرہ اتار دیتے ہیں نا، وہ چھلکے بھی ان کو پھر کھلا دیتے ہیں، وہ تو طاقتور ہو جاتے ہیں اور ہم کمزور رہ جاتے ہیں صرف ٹیسٹ کی وجہ سے، یعنی ٹیسٹ کا پیچھا کرنے کی وجہ سے. تو یہاں پر ریحان کا لفظ جو نا صرف ایک معنی میں نہیں ہے، یعنی پھل بھی اور اناج بھی. اور بیزل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بیزل یعنی جس کو نیاز بو کہتے ہیں. بہرحال عربی زبان کی یہ وسعت ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں عصف ہوتا ہے اور پھر اختتام پہ ریحان بن جاتا ہے، لیکن یہ سارے معنی تنوع کے ساتھ، یہ اختلاف تنوع کا ہے. یاد رکھیے اختلاف کی ایک قسم ہے اختلاف تنوع، ورائٹی ہے اس میں، یعنی کئی چیزوں کے اوپر ایک لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. ریحان بول کے آپ کوئی بھی خوشبودار پھول لے سکتے ہیں مراد، کیونکہ ان کے اپنے فائدے ہیں. ایون خوشبو سونگھنے سے بھی کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں. یعنی ہر چیز صرف کھانے کی نہیں، اللہ نے انسان کے اندر کئی حصے رکھے، پھر ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت سی چیزیں بنائی.
اور پھر یہ کہ جو بھوسی ہے یا چوکر ہے یا چلکا ہے یا عصف ہے، یہ بذات خود برین جس کو کہتے ہیں، یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ میدا آپ نے وفات تک دیکھا بھی نہیں تھا، اور اب ہماری غذا کے اندر سب سے زیادہ میدا شامل ہو گیا ہے۔ تو حضرت سہل بن سعد سے پوچھا گیا کہ پھر آپ لوگ کس طرح کھاتے تھے، یعنی کہ چھلکے سمیت کھا جاتے؟ تو کہتے تھے کہ ہم پیس لیتے تھے، پیسنے کے بعد صرف پھونک لیتے تھے کہ کوئی نہ ہضم ہونے والا چھلکا اوپر ہے تو وہ تھوڑا اڑ جاتا، باقی گوندھ کے پکا لیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی باریک روٹی نہیں کھائی۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ جب ساری طاقت ہی اس سے نکلی بھی ہو تو آپ ڈھیر کھا لیں تو آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ جب طاقت نہیں ہوگی تو آپ کی عبادت کیسے ہوگی؟ پھر عبادت کو دل بھی نہیں چاہتا۔ تو بہرحال اس میں گندم کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں میدے کے بہت سے نقصانات ہیں، اور پھر یہ کہ انسان کا جو اسٹمک ہے یعنی ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے، شوگر بڑھتی ہے سفید آٹے سے، اور الٹیمیٹلی وزن بڑھ جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورج چاند کی بات کر کے پھر اس کے بعد آسمان کی بات کی، اور پھر میزان قائم کرنے کی، اور اس کے بعد زمین کا ذکر ہے۔ یہ میزان ہو گیا نا قائم، آسمان کا ذکر ہے، پھر زمین کا ذکر ہے، اور پھر زمین پر جو بھی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کھانا پینا، رزق، اس کی بات کی گئی۔ اور پھر آخر میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کس کس کا انکار کرو گے، ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے۔ اعلیٰ کا لفظ جو ہے یہ بنیادی طور پر اس کے صرف ایک معنی نہیں ہے، نعمتیں ہی نہیں ہے، یہ الیون کی جمع بھی ہے جس کا معنی نعمتیں ہوتا ہے، اور الن کی جمع بھی ہے۔ الن لکھیں گے الف لام یا کی طرح ہی، لیکن یا پہ دو زبر ڈال لیں گے۔ نعمت، مہربانی، فضل اور قدرت، اور الن کی جمع بھی ہے۔ تو تین معنوں میں خاص طور پر استعمال ہوتا ہے، نعمت، قدرت اور صفات حمیدہ۔ اور ربکما کہہ کے جن و انس دونوں کو خطاب ہے۔ تو جنوں نے تو جب اس کو سنا تو انہوں نے تو جواب دے دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنوں کی رات ان پہ سورۃ رحمان پڑھی، وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ جب میں اس آیت پہ آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ کہتے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا جھٹلانا کیا ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی نعمت کو جھٹلا دیا، کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ اللہ کو خالق نہیں مانتے، کتنے ہی لوگ ہیں جو ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، جو ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کو نہیں پہچانتے۔ تو یہ سارا جھٹلانا ہے، اس کو نہ پہچاننا، اس کی رحمت کو محسوس نہ کرنا، اور اس کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال نہ کرنا، ابیوز کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام،
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورۃ الرحمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہیں مختلف نعمتوں کو سامنے لا کر. جتنی بھی آیتیں آپ نے سنی ان میں جتنی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے کوئی نئی نہیں ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں، آپ کے ایکسپیرینس میں ہوتی ہیں، آپ انہیں استعمال کرتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، آپ انہیں انجوائے کرتے ہیں، لیکن شکر، گریٹیٹیوڈ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں. تو سورت کا تقریباً ہاف اس بات کا ریمائنڈر ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اس آیت کا سورت کے نام اور سورت کے آغاز میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الرحمن آیا ہے اس کے ساتھ ایک خاص تناسب ہے، یعنی ایک خاص لنک ہے. اور اعلیٰ کا لفظ جو ہے یہ نعمتوں کے علاوہ کچھ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلاً ابن عباس، قتادہ اور حسن بصری اس کو نعمتوں کے معنوں میں ہی لیتے ہیں، لیکن اس کا ایک معنی قدرت اور عجائب قدرت یا کمالات قدرت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو عجائبات ہیں، یعنی حیران کن چیزیں ہیں جو اس نے پیدا کی ہیں. ایک ایک چیز کی طرف اس نے جو توجہ دلائی ہماری، مثلاً والسماء رفعها، آسمان کی بلندیوں کی طرف. تو یہ بلندی بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ بلندی نہ ہوتی تو سورج کہاں ہوتا، ستارے کہاں ہوتے، اور ہو سکتا ان کے چلنے کا جو شور ہے یا جو ان کے چلنے کی جو رفتار ہے، جیسے زمین پہ ٹریفک کا شور کتنی پولوشن پیدا کر رہا ہے، اور اگر وہ بالکل قریب ہوتے ستارے ہمارے تو پھر کیا ہوتا. پھر اسی طرح یہ کہ بادل کیسے اوپر اٹھتے اگر آسمان ہمارے بالکل انہی چھتوں کی طرح قریب ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں کہ یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کس طرح اس کو اوپر اٹھایا گیا اور اس میں کتنے بینیفٹس ہیں، اور پھر کس طرح یہ پانی اوپر سے آتا ہے بارش کی شکل میں، برف کی شکل میں، اور انسان کے لیے طرح طرح کی اس سے آگے فائدے. یعنی یہ چند چیزوں کے نام لے کے چند چیزوں کی شکل اور حیات کو بتایا گیا، لیکن ہر چیز کے پیچھے کیا کیا حکمتیں اور کیا کیا اس کے بینیفٹس ہیں اور کس طرح وہ کائنات کی دوسری چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں، اس کی انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت بھی اس میں نمایاں ہوتی ہے، اس کی شان بھی اس میں نمایاں ہوتی ہے. اور اسی طرح اس کے تیسرے معنی
خوبیاں اور فضائل بھی ہیں، اچھے اوصاف. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، ان کا بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پرفیکٹ طریقے سے پیدا کیا کہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا جہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھا. یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس سے انسان کی زبان پر اس کی تعریف جاری ہو جانی چاہیے کہ یہ ہے ہمارا رب، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیسے راغب ہو سکتے ہیں. پھر آیت نمبر 14 میں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو بجنے ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی. یہاں انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراتب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنی حیثیت پر، اپنی حقیقت پر، اپنی ریالٹی پر غور کرے کہ انسان ہے کیا چیز، کون ہے وہ، کیسے بنا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا. اور سورت کے شروع میں جیسے خلق الانسان کی بات ہوئی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو بحیثیت انسان کے تمام انسانوں کی تخلیق کی بات ہے، اور دوسرے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، خاص طور پر جو ان کے ذریعے ان کو جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، مرسی فار مین کائنڈ. تو ان سب کی طرف اس میں اشارہ ملتا ہے. اور یعنی کہ اگر آدم علیہ السلام کی تخلیق مراد لیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کس ترتیب کے ساتھ وہ تخلیق ہوئی. یہاں پر اس کا صرف ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید کی دیگر مقامات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں اور اشیاء کا، ایلیمنٹس کا بھی ذکر ملتا ہے. جیسے سب سے پہلے تراب، جسے مٹی یا خاک کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تین، جو گارا ہوتا ہے، یعنی مٹی کو جب پانی میں ملا دیا جاتا ہے. پھر تیسرا درجہ ہے تین لازب کا، لیسدار گارا، یعنی جب مٹی میں پانی ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر لیس پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمہ مسنون، اگر اس کو اور زیادہ دیر چھوڑ دیا جائے تو اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ خشک ہوتی ہے، سوکھ جاتی ہے، تو پھر وہ ٹھیکری کی طرح بن جاتی ہے، جس کا یہاں پر ذکر ہے سلسال کالفخار، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے سلسال من حمأ مسنون. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بشر چھٹے درجے پر آتا ہے، جو مٹی کی آخری صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح پھونکی، اور جس کے بعد انسان کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا. اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام سے ہی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، ان کا جوڑا پیدا کیا گیا. اور پھر اس جوڑے سے آگے انسانی نسل چلائی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر آگے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے ساتھ سے چلائی گئی، جس کے بارے میں دوسری جگہ پر نطفہ کا ذکر آتا ہے. اور پھر اس کے مرحلے ہیں، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، اور پھر عظام، اور پھر ان کے اوپر گوشت. تو یہ انسان کی حقیقت ہے، کتنے مرحلے پار کر کے انسان دنیا میں آتا ہے. اللہ نے انسان کو عزت اور اکرام بخشا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کی ریالٹی بھی بتا دی، اس کی حقیقت بھی بتا دی کہ تم کون ہو، اور پھر تمہیں واپس اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے. تو خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہاں پر جس تخلیق کے حصے کا ذکر کیا گیا وہ مٹی کی شکل بتائی گئی کہ سلسال ہے. اور سلسال کا لفظ جو ہے یہ سل سے ہے، صاد لام لام، یعنی بجنے والی. سلہ کہتے ہیں خشک چیز کا بجنا، اور سلسال کہتے ہیں خشک بجنے والی مٹی. اس کو مثال دے کے بتایا گیا کل فخار، جیسے ٹھیکری ہوتی ہے. مٹی کے برتن آپ نے دیکھے ہوں گے، پاٹس جو ہوتے ہیں، تو اگر ان کے اوپر آپ ہاتھ ماریں یا کوئی چمچ یا لکڑی تو اس سے آواز آتی ہے، تو وہ ٹھیکری ہے بیسیکلی، یعنی سوکھی مٹی. یعنی برتنوں کو جب بنایا جاتا ہے تو ان کو بھی اسی پروسیس سے، یعنی تراب سے، تین سے پھر تین لازب، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک مخصوص شکل میں ڈال کے سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو پکایا جاتا ہے، تو اس کے اندر سے ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، اس کو فخر کہتے ہیں. اور یہ جو لفظ فخر کرنا ہے نا،
یہ بھی ایسے ہی بجنے والی بات ہے، یعنی کہتے ہیں نا خالی برتن بجتے ہیں. تو جن انسانوں کے اندر کچھ ہوتا نہیں وہ عام طور پر فخر کرتے رہتے ہیں ہم یہ ہیں ہم یہ، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے نا وہ خود ہی نظر آ جاتا ہے، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے اندر کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کی گفتگو میں، آپ کی چال ڈال میں، حتیٰ کہ آپ کی نگاہوں میں، آپ کے دیکھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس درجے کے انسان ہیں. آپ کے جو ایکشنز ہوتے ہیں، ہاتھوں کے ایکشنز ہوتے ہیں، آپ کی اسمائل ہوتی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ ساری آپ کی ورتھ بتا دیتا ہے کہ ہو آر یو. لیکن کچھ لوگوں کو خود بتانا پڑتا ہے کہ وہ کون ہے، اور یہ اس وقت مشکل پیش آتی ہے جب ان کے اندر کچھ ہوتا نہیں اور وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر وہ فخر کرتے ہیں. اور فخارہ عربی زبان میں مٹکے کو کہتے ہیں. مٹی کا مٹکا ہوتا ہے نا جس کے اندر پانی رکھا جاتا ہے اور وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے انسان کو پیدا کیا گیا. اور سلسال کے بارے میں کچھ مزید اقوال بھی ہیں، مثلاً یہ کہ یہ ریت ملی مٹی ہوتی ہے، یعنی ایسی مٹی جس میں ریت ملائی گئی ہو، اور یہ ابن عباس کا قول ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تر مٹی ہوتی ہے، کہ اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ سے نچوڑیں تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل آئے. اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خشک مٹی ہے جس سے کھرنکنے کی آواز آتی ہے. اور پھر یہ بھی معنی کیا گیا کہ اس سے مراد وہ مٹی جو اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، اس کو کسی چیز سے ٹھوکا جائے تو گونج پیدا ہوتی ہے اور اس کی آواز سنی جاتی ہے. بہرحال مٹی کی یہ تمام صفات جو ہیں قرآن مجید میں بتا دی گئیں. عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے اور تورات کے عالم بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو چپکے ہوئے گارے جیسی تھی، تو ان کو 40 سال اسی حالت میں چھوڑ دیا. یعنی وہ مٹی پہلے 40 سال گارے کی شکل میں رہی، پھر 40 سال اس کو خشک مٹی اور ٹھیکری کی مانند رکھ دیا جس کا ذکر یہاں ہے، سلسال کل فخار. پھر اللہ نے اس کو تصویر بنا دیا اور اس کے جسم کو 40 سال تک پڑا رہنے دیا. اور جس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ ابلیس نے جب دیکھا تو دیکھا کہ اندر سے ہالو ہے، یعنی پیٹ کی جگہ اور سینے کے اندر، تو کہا کہ یہ خواہشات کا مجموعہ ہوگا. بہرحال یہ ایک روایت میں آتا ہے. تو کل 120 سال اس پر گزرے، یعنی تدریج سے انسان کو پیدا کیا گیا. اب 120 دنوں میں روح پھونکی جاتی ہے، اور جب 120 سال میں ان کو ایک پراپر انسان جیسی شیپ دی گئی. عبداللہ بن سلام یہ بھی کہتے ہیں کہ ان تمام مراحل پر فرشتے جب دیکھتے کہ ایک انسان بن رہا ہے تو وہ کہتے پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں کسی اہم کام کے لیے پیدا کیا. تو یہ ہے ہم انسان کے، ہم کسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ ہم دنیا میں آئیں اور ہم صرف چند چیزوں کو انجوائے کر کے چلے جائیں. ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت جسے کہتے ہیں نا پریم سے اور پیار سے اور بہت ایک ٹائم دے کر اور بہت سوچ سمجھ کر. انی اعلم ما لا تعلمون. تو انسان کو اپنی ورث پہچاننی چاہیے، اور پھر انسان کو دنیا میں آ کے ایسے ہی حیوانوں کی طرح نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ کر کے جانا چاہیے. یعنی گائے بھینس کی طرح نہیں رہنا، بلکہ انسان بن کے رہنا ہے. اور انسان جو ہوتا ہے اس کو اللہ نے بیان بھی سکھایا ہے اور عقل بھی دی ہے، اور بیان سننے کے لیے کان بھی دیے ہیں، اور پھر غور و فکر کرنے کے لیے، مشاہدے کے لیے آنکھیں بھی دی ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی کا جو مقصد ہے یا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح انسان کی تخلیق کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام 3 طرح کی مٹی سے بنائے گئے، سیاہ، سفید اور سرخ. اسی لیے آپ کی اولاد میں سے کچھ سیاہ رنگ کے ہیں، کچھ سرخ رنگ کے ہیں، یعنی درمیانے، اور کچھ سفید ہیں. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی. یعنی وہ ساری زمین میں جو اسپریڈ کی ہوئی ہے مٹی، کیونکہ آدم کی اولاد کو ساری زمین پر پھیلنا تھا، تو ہر علاقے کے جو رنگ ہیں پھر اسی وجہ سے مختلف ہیں، اور مزاج بھی. فرمایا یہی وجہ ہے کہ بنو آدم زمین ہی کی طرح ہیں، چنانچہ کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ فام ہیں، کچھ اس کے درمیان ہیں. اسی طرح کچھ خبیث ہیں، کچھ عمدہ ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ غمگین ہیں، اور کچھ ان کے درمیان ہیں. یعنی صرف ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں، اپنے اندر کے اعتبار سے بھی، اپنی سوچ کے اعتبار سے بھی ان کے اندر بہت سے اختلافات ہیں. تو جس انسان کے اندر اختلاف ہیں اور جس کے مزاج میں اتنا فرق ہے، ان سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا
اور سب سے ایک رویے کی توقع رکھنا اور سب کو ایک طرح ٹریٹ کرنا جو ہے یہ درست نہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر ماؤں کو اور پھر ٹیچرز کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف طرح کے مزاج کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو ان کو اسی طرح ڈیل کرنے میں ہی انسان ان کو بھی بہترین طریقے پر ٹرین کرتا ہے، گرو کرتا ہے، اور خود بھی چین امن میں رہتا ہے. ورنہ اگر انسان یہی ایکسپیکٹ کرے کہ ایک بڑا بچہ بہت شریف نکلا ہے تو باقی سارے بھی اسی پیٹرن پہ آئیں، تو یہ آپ نے پیدا نہیں کیے، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے. اس کی تخلیق کی ورائٹی کو، رنگا رنگی کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد انسان کو اس کے مطابق اپنے طور طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر آدم کی شکل میں، پھر آدم سے سارے انسانوں کو خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اور انسانی نسل جو ہے پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، ان سب کا زمین پر حق ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے اور طرح طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے. انسانوں کے پارٹ پر یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی قدر کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ کوئی اس کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے کیونکہ وہ الرحمن ہے. ہاں، اس سے پچھلی صورت اگر آپ پڑھیں سورۃ القمر، تو اس میں بار بار نذر کا لفظ آیا ہے، ڈراؤوں کا لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات ملیک مقتدر کا لفظ آیا ہے کہ جو بہت روب والی صفات ہیں، لیکن اس کا بیلنس سورۃ الرحمن میں ہو گیا کہ وہ عمومی طور پر اپنی ساری مخلوق کے ساتھ کیا ہے، مہربان ہے، لیکن جو اس کی نافرمانی کریں جیسے قوم نوح اور عاد اور ثمود نے کی، تو پھر ان کے لیے برا انجام بھی ہے. استاذہ جی، میں سوچ رہی تھی تدبر جب ہم کرتے ہیں جی تو کتنا فرق پڑتا ہے. ہم ہر لفظ کو غور سے دیکھتے ہیں اور اتنی دفعہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کچھ نئی چیز نظر آتی ہے. جیسے ہم پچھلے ہفتے سے ان آیات پہ سوچ رہے تھے اور وہ سما رفع پہ جیسے میرا فوکس تھا، تو آئی واز تھنکنگ کہ جب ایون تو ہماری چھت بھی نیچے ہوتی ہے تو جیسے دم گھٹتا ہوا سا محسوس ہوتا ہے، اور جن گھروں کے چھتیں اونچی ہوتی ہیں وہ کھلا کھلا لگتا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جب تخلیق کی تو اس کی اونچائی بھی اتنی زیادہ رکھی. اینڈ دین ابھی جب آپ بتا رہی تھی کہ کیسے بادل کہاں اٹھتے اور یہ سب، سو آئی واز تھنکنگ کہ جہازوں کو اڑنے کے لیے بھی تو اتنی جگہ چاہیے تھی کہ اتنے اوپر اڑتے اور پھر اتنے فاصلے طے کرنے اور تھے. نہ صرف یہ جہازوں کو بلکہ گوگل کو بھی سب جگہ کی تصویریں اتارنے کے لیے، اور سیارے، اور یہ جو انٹرنیٹ آپ کا ہے، اور یہ کتنی چیزیں سیٹلائٹ کے ذریعے، تو یہ سب کچھ اوپر ہی ہو رہا ہے. اگر یہ صرف زمین ہی زمین ہوتی تو کیا بنتا. جی استاذ جی، میں کل مولانا وحید الدین کچھ سن رہی تھی وہ شکر کے بارے میں، تو انہوں نے 3 باتیں بتائیں. ایک یہ کہ نعمت کو پہلے ریکوگنائز کرنا ہوگا، اس کو یعنی نعمت سمجھیں گے تو. دوسری یہ کہ زبان سے اور دل سے شکر ادا کرنا، دل کے علاوہ زبان سے بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے. اور عمل سے بھی، یعنی اپنا رویہ جو انعام دینے والا، احسان کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اچھا رکھیں. میں ایسے ہی ایک لیکچر سن رہی تھی ڈاکٹر اسرار احمد کا سورہ فاتحہ کے اوپر، تو اس میں انہوں نے ایک میزان کے لیے اور پھر کنڈے کا ذکر کیا اور ایک ڈائیگرام جیسے بنایا. تو میں جیسے آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ ہر چیز کو پھر اسی سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں اس کو سوچ رہی تھی کیونکہ، اور اس پہ میرا مسلسل میزان کے اوپر جو فوکس تھا کہ کس طرح سے ڈس بیلنس جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور چاہے وہ گھر میں ہو رہا ہے یا باہر ہو رہا ہے یا سمندر آسمانوں میں. تو مجھے ایسے لگنے لگا کہ ہم نے سورہ طلاق پڑھی اور سورہ طلاق میں ہم نے وہاں تقویٰ کے بارے میں پڑھا، تو میں اس کو یہاں میزان سے ریلیٹ کرنے لگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ کو وہاں پہ دے کے یہ بتا دیا گیا کہ بیلنس قائم کرو. یہاں میزان کو دے کے بتایا کہ بیلنس قائم کرو، تقویٰ تو نہیں بتایا. لیکن مجھے ایسے لگنے لگا وہ میزان جو بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کے بیچ میں اگر ہم دیکھیں، میں ایسے ہی پلیس کر رہی تھی کہ تقویٰ اگر اس کنڈے کو لے لیں تاکہ وہ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرے کہ نہ گھر میں ڈس بیلنس نہ ہو، اپنے اوپر ظلم کرنے دیا جائے اور نہ کسی اور جی پر کیا جائے. لا زیادتی، ضرر ولا ضرار. جی. جی
استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ انسان مختلف قسموں کے ہیں اور مزاج بھی فرق ہے، اسی طرح ہر انسان میں مختلف نیکی کرنے کی اور بدی سے بچنے کی صلاحیتیں بھی فرق ہوتی ہیں. کچھ کے لیے کوئی کام آسان ہوتا ہے، کچھ کے لیے کوئی کام آسان ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرنا مشکل ہو رہا ہے بہت، تو کیا یہ جو درجے ہیں ثواب کے اور ریوارڈ جی کے وہ اس اکارڈنگلی؟ ہاں، اسی طرح ہی جو جتنی مشکل سے کوئی کام کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی ٹیمپٹیشن ہے ہی نہیں اور کسی کے لیے بہت زیادہ ہیں، تو پھر جو جتنا زیادہ محنت کرتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، تو ان سعیہ، یہ جو سعی ہے، جو کوشش ہے، جو محنت ہے، وہ دیکھی جائے گی. ایک مٹھی بھر کھجوریں اور ایک پورے ڈھیر کے اوپر رکھ دی گئی تو وہ دیکھنے میں تو تھوڑی تھی لیکن ایفرٹ اس کے پیچھے بہت بڑی تھی. ہر انسان کے ساتھ بیلنس ہوتا ہے، نعمتیں بھی ہوتی ہیں اور ساتھ امتحان بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. کہیں نعمتیں بہت آبویس ہوتی ہیں اور کہیں نعمتیں جو ہیں وہ کسی اور شکل میں ہوتی ہیں جن کو ہم پہچان نہیں پا رہے ہوتے. پچھلے دنوں میں کسی خاتون سے ملی تو بظاہر دیکھنے میں ان کے پاس دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اندر سے جو ان کا حال تھا، اللہ کی پناہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے بچائے. تو اب دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ اس کے لیے صدقہ کرنا کیا مشکل ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا کیا مشکل ہے. لیکن اگر آپ کے اندر وہ ول پاور ہی نہ ہو، وہ ارج ہی نہ ہو، وہ شوق ہی نہ ہو، وہ ہوپ ہی نہ ہو، کوئی زندگی کا مقصد ہی نہ ہو، تو یہ ساری فیسلٹیز ہمیں، یعنی ان سے کیا حاصل ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی انصاف کر سکتا ہے، ہم کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. سازا میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو اختلافات رکھے ہیں تو ان کے اندر بھی کتنا بیلنس اللہ نے رکھا ہے، اور انسانوں کا یہ حال ہے ہمارا کہ ہم کائنات کے اندر جب اختلافات یا تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یعنی جب سردی ہلکی تھی تو ہم نے پھر ویسا ہی اپنے آپ کو تیار کیا، جب زیادہ ہو گئی تو پھر ہم نے اور اپنے آپ کو ویسے تیار کر لیا. لیکن جہاں اولاد کا معاملہ آتا ہے تو ہم ان کو ایک ہی میزان پہ پرکھتے ہیں. یعنی ہر بچہ جیسے الگ ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اب اپنے آپ کو اپنے کس بچے کے لیے کیسے تیار کرنا ہے. ہم ہمیشہ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جو ایک بچہ اچھا ہوتا ہے اسی کو ایک رول ماڈل بنا لیتے ہیں، معیار بنا اسی لیتے. کو ایگزامپل بنا لیتے ہیں، اور پھر دوسرے بچوں کو بھی پھر ویسے ہی ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم بہت اپریشیٹ کر رہے ہو، بڑے ہو کے وہ کوئی بڑا کام نہ کر سکے، اور یہ جو ایک ستانے کا باعث بنا ہوا ہے وہ معلوم نہیں کیا کیا خیر اس سے نکلے، اور آپ کو کس سے کیا فائدہ پہنچے. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تمہارے والدین ہو یا اولاد ہو، تمہیں نہیں پتا تمہیں فائدہ پہنچانے میں کون زیادہ بہتر ہو. استاذہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو الرحمن آپ نے پچھلے وہ بتایا تھا کہ جو ماں کی جو رحم، مدر ووم سے رحم کا ورڈ نکلا ہے، اور جو ماں کی فیلنگ بچے کو دیکھ کے ہوتی ہے جبکہ وہ اتنی تکلیفوں سے گزر کے اس کو پیدا کرتی ہے. اور اس کو 5 نمبر کی آیت جو ہے جس میں سورج اور اللہ نے کہا کہ چاند کو ایک مقدار اس سے رکھا. اتفاق سے اسپیس سائنس کچھ عرصے سے بچوں کو پڑھانے کا موقع ملا، تو وہ سورج کی جب میں پڑھ رہی تھی پورا اسٹرکچر کہ وہ کس طرح جسٹ لائک اے بوائلنگ پاٹ ہے، اور اس کا ٹیمپریچر 15 ڈگری سیلسیس ہے، اور اس میں سے اتنی سولر وینڈس نکلتی ہیں کہ وہ خاص اگر آسمان قریب ہوتا تو ہم سب جل کر خاک ہو جاتے ہیں. اور سورج اس وقت اپنی مڈل ایج میں ہے، اور جیسے جیسے سورج اپنی ایج کو کراس کرے گا، جب اس کا، کیونکہ اس کے اندر نیوکلیئر فیوژن ہو رہا ہے، اور نیوکلیئر فیوژن بہت ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر پہ ہوتا ہے، اور مطلب اب یہ کنٹینیوس ہو رہا ہے. اور جو زمین پہ جو ہم لوگ ایٹم بم بناتے ہیں وہ نیوکلیئر فیژن سے ہوتا ہے، وہ اتنا ڈسٹرکٹیو ہے. اور نیوکلیئر فیوژن تو بالکل ایک ایلیمنٹ کا دوسرے ایلیمنٹ میں چینج ہونا ہے، بے انتہا ریڈیشن نکلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں میگنیٹک فیلڈ رکھ کے ہمیں اس سے کس طرح بچایا ہوا ہے کہ وہ سولر وینڈس مستقل نکل رہی ہیں لیکن ہم بچے ہوئے ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست یعنی حساب رکھا ہوا. بیلنس رکھا ہوا ہے. اور جب سورج اپنی مڈل ایج کراس کر جائے گا، اس کا تمام فیول اب وہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا، تو وہ سویل اپ ہو جائے گا. جب وہ سویل اپ ہو جائے گا وہ اپنے آربٹ سے باہر آ جائے گا. تو میں اس کو ریلیٹ کری تھی جب قرآن میں ہے نا کہ قیامت آئے گی تو سورج سبا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، تو اس کو امیجن کر کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا بھی اتنا ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں سب چیزیں پہلے بتا دی کہ وہ وقت آئے گا. اور اب بھی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، میں خاص اس وقت قریش کے لیے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا، اور ہم جتنی ترقی کر چکے اتنا ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا یقین کمزور ہے. تو یہ مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ، پورا ہفتہ کیونکہ حفظ بھی کر رہے تھے تو بار بار یہ آیتیں پڑھ کے الحمدللہ بہت کلیئر ہوا.
اور یہ سورج چاند کے حساب سے یہ بھی ہے نا کہ اس نے ہمیں جو ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کتنا ڈسپلن کا ذریعہ بنا دیا نا اس کو، کہ ایک مقرر وقت پہ وہ نکلتا ہے، اس کے مطابق ہم اپنے مہینوں اور دنوں اور اوقات کا حساب رکھتے ہیں. یعنی ایک ہی چیز کے اندر بے شمار بینیفٹس ہیں. لاسٹ ویک جب ہماری کلاس ہوئی تھی ساتھ، اس کے بعد آئی واز تھنکنگ ایکچولی، اور جب میں ایکچولی لکھ رہی تھی تب مجھے زیادہ اور آئیڈیاز آ رہے تھے کہ ایک تو آئی تھنک میزان کا جو تذکرہ ہے ایون آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، تو یہ ٹیکسٹ کے اندر ایک بیلنس ہے یا ایک میزان ہے. اینڈ دین پہلے آئی تھنک میں میزان ایز اے کرائٹیریا سم ہاؤ سمجھ رہی تھی، لیکن بیلنس آئی جسٹ ریئلائز کہ یا پھر جسٹس کے معاملے میں، لیکن دین آئی ریئلائز دیر از دس بیلنس، اور اس میں ہم ہیومن بینگز اور وہ جو پوری یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اس میں ہم کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ہر چیز کا جو انٹر کنیکشن ہے. یعنی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر ہم اپنے آربٹ سے باہر نکل رہے ہیں، جیسے کہ ابھی رم کہہ رہی تھی، تو ہم دوسری چیز کو نقصان نہیں دے رہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اٹس بیکاز خواہشات کی پیروی ہمیں بالکل ڈسٹرکشن کے دہانے پہ لے جائے گی. لہٰذا ہم جس طرح ایک ہارمنی کے ساتھ ایگزسٹ کر رہے ہیں، ہم اسی وقت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں جبکہ ہم اپنی لمٹس کا خیال رکھیں. اور جب ہم یہ نہیں کرتے تو دین وی آر سینگ میسو لیول پہ، لائک آپ آسٹریلیا کی فائرس دیکھ لیجیے، آپ نیو فنڈ لینڈ کا یہ جو بلیزرڈ آیا ہوا یہ دیکھ لیجیے، اٹس کریٹنگ ایوری ویئر. اور ہم تو پھر ڈیولپ کنٹریز ہیں، سو کال ڈیولپ کنٹریز، جو کہ سب سے زیادہ سفر ہر اس میں جو کرتے ہیں وہ مارجنلائز لوگ ہیں، کہ وہ دے آر بیئرنگ دا برنٹ آف ایوری تھنگ. اور اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عقل دیں اور ہم جو ہے سمجھنے تاکہ ہم صحیح جو ہے فیصلے کر سکیں انشاءاللہ. سازا جی، یہاں میں دیکھ رہی تھی جب آپ مٹی کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ مٹی بیک وقت سخت بھی ہوتی ہے اور نرم بھی، اور اس میں جیسے تراب، تین لازب اور سلسال، اس میں دیکھا جائے کہ مٹی کے اگر برتن بنتے ہوئے ہم دیکھیں تو اس کا جو بنانے والا اس کو بڑے سافٹ ہینڈ کے ساتھ ڈفرینٹ شیپ میں بنا رہا ہوتا ہے. جب وہ ذرا سا بھی ہاتھ کو سخت رکھتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ صحیح شیپ میں نہیں بنتے. تو اسی طرح اگر ہم چاہیں تو مٹی کو جس شکل میں چاہیں اس کو ڈھال سکتے ہیں. اس کی یہ ساری جو کوالٹیز ہیں، تو انسان میں بھی اسی طرح کی کوالٹیز ہیں. اس کو اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، اگر ہم ان کو سافٹلی ٹریٹ کریں جیسے بچے ہیں، جی بالکل، جی تو ان کی اچھی شیپ انشاءاللہ بنا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے، آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. وقت ہمارے پاس 15-16 منٹ ہے اور ماشاءاللہ بہت کچھ ہے لرن کرنے کے لیے، تو مجھے امید ہے کہ آپ خوب ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں گے. میرا اسکرین پہ دکھائیے جی ہمارا پہلا سوال. میرا پہلا جو ڈسکشن پوائنٹ ہے وہ پچھلی کلاس کا ہوم ورک ہے. یہ سامنے آپ کے ہوم ورک موجود ہے. ہم نے دیا تھا کہ جب تم میں سے کوئی نماز ادا کر رہا ہو تو سنگریزوں کو اپنے ہاتھ سے نہ ہٹائے، کیونکہ اس وقت رحمت خداوندی نمازی کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو آپ سے کہا گیا تھا کہ رحمت کو محسوس کیجئے اور نماز میں غیر ضروری حرکت سے بچتے ہوئے سکون کے ساتھ نماز پڑھیں. آپ میں سے کسی نے یہ کیا؟ اگر کیا تو آپ اپنا شیئر کریں. سب سے پہلا ہاتھ امرین کا کھڑا ہوا ہے. امرین، آپ کہیں گی؟ جی امرین کے کو مائک دیجئے. ان کا نام سب سے پہلے تھا امرین تاج. جی امرین، آپ شیئر کریں گی کیا آپ نے یہ ہوم ورک کیا؟ السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے اس دفعہ پوری زندگی میں اتنی تسلی اور سکون سے نہیں نماز پڑھی جتنی اس ہفتے پڑھی. الحمدللہ، کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ سن کے. مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دل کو سکون ضرور ملا. الحمدللہ. تو پھر امید ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کو کنٹینیو کریں گے نا انشاءاللہ.
اور باقی سب بھی. بارک اللہ فی علمک و عملک. جی نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. آپ لوگ اپنی چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں, میں ساتھ ساتھ آپ کی تھوڑی سی چیٹ سے بھی بتاتی جا رہی ہوں. جی الحمدللہ بہت ساتھیوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ انہوں نے کوشش کی, اور دیکھیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں, سکون تو اللہ نے ہی دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سکینت ہم پہ نازل کرنی ہے انشاءاللہ. نیکسٹ سوال دیکھیے جی. نیکسٹ ہماری کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا ہوم ورک جو تھا ہمارا رحمان, سورۃ الرحمان پڑھنے نا, تو رحم کے حوالے سے تھا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے, تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو, تم پر آسمان والا رحم کرے گا. یہ حدیث تھی. تو ہم نے کہا تھا کہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آپ سوچے میں کس کس پہ رحم کر سکتی ہوں, اور ایسے لوگوں اور چیزوں کی لسٹ بنائیں اور پوری شعور کے ساتھ ان پر رحم کرنے کی کوشش کریں. تو جناب آپ میں سے کسی نے یہ ہوم ورک کیا؟ کیونکہ دیکھیں ہم پڑھ تو اس لیے رہے نا کہ عمل میں لے کے آئیں. ڈاکٹر فاخرہ آپ کہیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انسان جب نیکی کے راستے پہ چلتا ہے نا, شاید آزمائش اسی وقت اتنی بڑی آتی ہے. میں نے لسٹ میں سب سے پہلے میرا خیال تھا کہ گھر والے ہیں, تو سب سے پہلے میرے اپنے بچے اس لسٹ میں ہونے چاہیے. میرے بیٹے نے آئی فون 6 یا 7 تھا جو استعمال کے لیے ایکسٹرا رکھا ہوا تھا گھر میں, اور وہ کھیل رہا تھا, اور اگلے دن جب میں نے دیکھا تو وہ اس کی اسکرین چکنا چور ہو چکی تھی, جب اس سے پہلے اس پہ کوئی اسکریچ تک نہیں تھا. اور مجھے پتا ہے کہ مجھے غصہ کیسے آیا, لیکن میں نے اپنے دماغ میں فوراً ریکنیکٹ کیا کلاس سے اپنے آپ کو کہ نہیں, مجھے رحم کرنا ہے, بچہ ہے, چھوٹا ہے, اور یہ ایک چیز ہی ہے صرف جو وہ یہ استعمال وہ پھر بھی ہو رہی ہے, اسکرین کے اوپر اسکریچز ہیں جتنے بھی. اور الحمدللہ مجھے لگا کہ یہ میرا امتحان ہے, اور اللہ کی بہت میں شکر گزار ہوں اس چیز پہ کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. اور میں نے صرف اس بچے سے پوچھا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ کیسے ٹوٹا, اور اس کے بعد میں نے اسے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ آئندہ احتیاط کرنا. گزری میرے اوپر, بارک لیکن اللہ میں نے فیکم. برداشت کی. یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اپنے اینگر پہ قابو کیا, اور شیطان جو آپ کو غضب میں مبتلا کرنا چاہ رہا تھا, اللہ نے آپ کے دل میں رحم ڈال دیا. اور دیکھیے کہ بہت علم بڑا کی برکتیں ہوتی ہیں نا, تو اللہ کے کلام کی برکت ہوتی ہے, تو اللہ کے کلام کی برکت سے بالکل آپ محسوس کی, اس یہ چیز سب کو میں نے پائے. محسوس کیا. اور جب تک ہم اپنے عمل میں نہ لے کر آئیں, یہ پڑھنے کا, ان کلاسز کا کسی چیز کا کوئی فائدہ اصل میں ہوگا نہیں اگر وہ چیزیں ہمارے عمل میں نہیں آتی. اللہ الحمدللہ. اور تعالیٰ وہ اس کو قبول تواصل کرے. بالحق یہی ہے کہ ہم مل جل کر کوشش کریں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. بالکل. میری گزارش یہ ہے کہ اب جزاک ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں نے سلام کر لیا, میں نے بھی کر لیا, تو اب آپ نے سلام کے بجائے ڈائریکٹ شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے. ناؤ کم ٹوورڈز ٹوڈیز ترجمہ. ایک ایکٹیویٹی ہم نے اس پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ آپ ترجمہ یاد کرنے کی ایکٹیویٹی کریں. مجھے امید ہے اس میں آپ کو فائدہ ہوا ہوگا, کیونکہ مجھے بعد میں بڑے اچھے فیڈ بیکس آئے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں ترجمہ جو ہے یاد کرنے کا بڑا انجوائے کیا. تو چلیے آج پھر کرتے ہیں. آج کی جو آیات ہیں کوئی ان کا ترجمہ کرے گا آپ میں سے؟ کون کرے گا؟ میں جی آپ سے پوچھتی ہوں. طیبہ, جی طیبہ آپ کریں گی لفظی السلام ترجمہ؟ علیکم جی. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ ہے. والنجم والشجر یسجدان, شجر اور ستارے اور شجر اس میں نباتا اور شجر کا ترجمہ سجدہ کیجیے. کر رہے ہیں. شجر کا ترجمہ کیجیے. شجر میں جو ان سے درخت, شاباش. ستارے درخت یا بیلیں اور یا درخت بیلے اور دونوں درخت سجدہ کریں. سجدے میں گڈ. سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفع ووضع المیزان, اور سب جو ان سے ہیں ایک میزان کے مطابق, یا اس کا مجھے اتنا نہیں, سے اس کا یاد ترجمہ نہیں یہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہے, دیکھیں, اور آسمان اس نے بلند کیا اسے اور میزان رکھ دیا. یا ایک ورڈ مسنگ ہے ترجمے میں, آگے ہم جب آپ کو سلائیڈ دکھائیں گے تو وہاں پہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے. وہ بائی مسٹیک, ہیومن ایرر, انسانی غلطی ہو جاتی ہے نا, بس ہم سب کمزور ہیں, انشاءاللہ ہم اسے کریکٹ کر دیں گے. یہاں میزان کو ایڈ کر لیں, اور پیچھے آیت میں بھی آپ نے میزان کو ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور آسمان اس نے بلند کیا اور اس نے رکھ دیا میزان, ٹھیک ہے. نیکسٹ کیجئے. اللہ تطغوا فی المیزان, ترجمہ کہ کیجئے. نہ تم زیادتی کرو میزان میں. ماشاء اللہ, احسنتی, بہت اچھا ترجمہ کیا, بہت اچھی کوشش ہے. بارک اللہ فی علمک.
اب آپ سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس ہفتے، چلیں جی ایک ہوم ورک ہم اپنے لیے بناتے ہیں، اس ہفتے آپ کچھ لوگوں کو یہ ترجمہ پڑھ کر سنائیں اور ان کو بھی سکھائیں، ان کو بھی ابھاریں کہ چلو اب تم بھی کرو یہ ترجمہ. ترجمے کی سلائیڈز آپ کے سامنے ہیں. تدبر و عمل کی جو کتاب ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر لیں گے گروپس میں، آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں، القرآن تدبر و عمل کی انشاءاللہ. اور ورنہ تو سلائیڈز آپ کے سامنے موجود ہیں ترجمے کی. نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں جی. درج ذیل آیات کا لفظی ترجمہ کیجئے. یہ کون کرے گا جی؟ رحمہ شاہزیب آپ کریں گی؟ جی. وا اور اقیمو قائم کرو الوزن وزن کو بالقسطی انصاف کے ساتھ انصاف کے، ولا اور نہ تخسرو تم کمی کرو المیزان تول میں. شاباش، گڈ، بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ. اب میں کچھ اور ساتھیوں کو بھی موقع دیتی ہوں، اس سے مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے. آئی ایم ریئلی ہیپی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، الحمدللہ سیکھ رہے ہیں. آپ نے یہ خوشی جو میں محسوس کری ہوں، میرا دل کر رہا ہے آپ بھی محسوس کریں، آپ اور لوگوں کو بھی سکھائیں. اور دیکھیے اسے بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. مجھے امید ہے آپ بغیر دیکھے مجھے پڑھ کے سنا رہے ہوں گے. جی گلزار آپ کریں گی اس سے آگے ترجمہ؟ فیہا فاکہۃ، بلکہ جی گلزار آپ کریں گی ترجمہ؟ مائک کھولیے اپنا، یا عفت عائشہ آپ کھولیے، جو بھی اپنا مائک کھول لیں پہلے وہ ترجمہ کریں. جی عفت عائشہ. جی. فیہا اس میں فاکہتن پھل ہیں، ونخلو اور کھجور ہیں، وذات الاکمام خوشوں والے. کھجور کے درخت ہیں خوشوں والے، بالکل ٹھیک. آگے والحبو اور دانے. اور دانے. چلیے دوسری ساتھی کو کرنے دیں، ان کو شوق ہو رہا ہے، چلیے انہیں بھی کرنے دیں. جزاک اللہ خیر. جی آپ کہیے، آپ جو کہہ رہی ہیں. والحبو اور دانے، ذل اصفی خوشوں والے، والریحان اور خوشبودار پھول. اچھا اس کی ذرا سی کریکشن کر لیں، اور غلے ہیں بھس والے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلیں آپ آگے بھی کریں گی، ایک ترجمہ کیجیے. آگے کون کرے گا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. جی تو بس کون کون سی تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے. شمیمہ پروین آخری آیت کا آپ ترجمہ کریں گی؟ فخلق الانسان. شمیمہ پروین جی. جی. خلق الانسان، پس انسان کو اس نے پیدا کیا مٹی سے، کل فخر کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو اس نے پیدا کیا. شاباش، احسنتی. اور اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے، ٹھیکری کی طرح. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ اس کو پرفیکٹ پڑھیں گے اور سب سنائیں گے. یہ اللہ کا کلام آپ کی زبان سے ادا ہوگا، اور آپ کو ایک ایک حرف پڑھنے پہ انشاءاللہ عربک کی قرآن کی ایک ایک حرف پڑھنے پہ آپ کو 10 انشاءاللہ نیکیاں بھی ملیں گی. چلیں جی نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. ہم یہ پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہر ہفتے. الشمس والقمر بحسبان، اس میں حسبان کے کیا معنی ہیں؟ جی آپ لوگ اب میں چیٹ ایکٹیویٹی کرواؤں گی تاکہ میں تیزی سے آگے موو کر سکوں. بھی حسبان کے معنی لکھیے اگر آپ کو آتے ہیں. دیکھتے ہیں کس کس کو آتے ہیں. بھی حسبان کے مختلف معنی ہیں. ایک مقرر مدت کے لیے، ٹھیک ہے بالکل صحیح. سورج اور چاند ایک مقرر مدت کے مقرر ہے، جب وہ پوری ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. دوسرا کیا معنی ہے اس کا؟ حساب، دن اور رات کا نظام چلانے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر ایک معنی ہے گھومنا، بالکل صحیح آپ لکھ رہے ہیں. اور ایک جو مجاہد کا قول ہے وہ کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں گھومتے ہیں، جیسے چکی کا پارٹ گھومتا ہے، اندازے سے چلنا بھی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ ہے کہ آج کے سبق میں آپ نے ایک حدیث سنی ہے، چیٹ میں ہی لکھیے. آج کے سبق میں آپ نے ایک حدیث سنی ہے جس میں بتایا گیا کہ اللہ کے بہترین بندے کون سے ہیں. جی کون بتا سکتا ہے کہ اللہ کے بہترین بندے کون ہیں؟ اسما ریاض آپ بتا سکتی ہیں آج کو کن کو بہترین بندے بتایا گیا؟ جی اسما ریاض اپنا مائک کھولیے، یا ہمنا صابر آپ اپنا مائک کھولیے. جس کا مائک آپ سے پہلے کھل جائے گا میں اس سے پوچھ لوں گی.
جی اسما. میم بہترین بندے جو سجدہ کرنے والے. نہیں یہ تو میں کیونکہ حدیث کے لحاظ سے پوچھ رہی ہوں نا. ہم نا آپ بتائیں گی. جی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ستاروں اور سایہ دار چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں. ماشاءاللہ حسنتی، آپ کو تو بہت اچھا یاد ہے. بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ دیکھیے جی سوال. نیکسٹ سوال جو ہے وہ ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ میں النجم کے 2 معنی کیے گئے ہیں. آپ میں سے کون بتائے گا 2 معنی؟ جس کا مائک پہلے کھلے گا اس کو موقع ملے گا. ٹھیک ہے جی. حمدہ صابر، آپ کیا حمدہ میں نے آپ سے پہلے پوچھ لیا؟ اگر پوچھ لیا تو کسی اور کو موقع دیں. جی میمونہ آپ بتائیں گی. نجم کے ایک معنی ہے کہ ستارے اور دوسرا ہے کہ بغیر تنے کی بیلیں. ٹھیک ہے، ایسا بتا ایسی جن کا تنا نہ ہو. ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جی. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ میں یسجدان سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو بہت اچھی طرح سنا ہوا ہے. جی کون بتائے گا جی؟ اپنا مائک کھول لیں. جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا وہ بتائیں کہ یسجدان سے کیا مراد ہے. سحرش آپ بتائیں گی. یسجدان سے مراد ہے سجدہ کرنے والے. درخت اور سایہ دار پھل اور پودے اور ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے. ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس ذرا وقت کم ہے تو ہم اس کو کور کرتے ہیں کہ جو جو کوسچنز ہم نے کور کرنے ہیں. دیکھیں یسجدان سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا سایہ گرتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک، آپ کی چیٹ میں جواب درست آ رہے ہیں کہ اطاعت کی علامت ہے. پھر ایک معنی یہ ہے کہ یعنی جس کام کے لیے اللہ نے صلاحیت رکھی ہے وہ کر کے جھکے ہوئے ہیں. اور ایک معنی یہ ہے کہ جو کام دونوں کو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. مثلا ستارے جو ہے وہ غروب ہوتے ہیں اور تو جھک جاتے ہیں نا. جب انسان جھک جاتا ہے تو ایک طرح سے سبمیشن کر جاتا ہے تو غروب ہونا. اور درخت کا پھل دے دینا کیونکہ وہ جھکتا ہے، پھل ہوتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے پھل سے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ اس کی مزید ریویژن کر لیجئے گا. نیکسٹ سوال دیکھیے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اس آیت میں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ پر آپ کس طرح عمل کریں گی؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کو اپنے ہوم ورک میں ڈال لیجئے. اس ہفتے دیکھیے کہ آپ اس پر کس طرح عمل کریں گے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں معنی بھی ہمارے عمل میں آ جائے نا. اس کو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ عدل کو ذرا سا سمجھتے ہیں پھر لیتے ہیں. یہ سوال شاید میں نے بیچ میں مس کیا، اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اس آیت میں عدل کا اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی چیٹ میں جواب آ رہے ہیں کہ جی حقوق ادا کر کے. ٹھیک ہے، عدل کا معنی جو ہے وہ مجھے بتائیے کیا ہے. یہاں پر لکھیے جو احکامات اتارے ہیں. ٹھیک ہے، جو احکامات اتارے ہیں ان میں سب کے حقوق و فرائض رکھے گئے ہیں تاکہ ہر ایک کو حق ملے اور ہر ایک اپنا فرض بھی ادا کرے. یہ ہے اللہ کا عدل. صرف فرض نہیں رکھا، صرف حقوق کے حقوق نہیں رکھے بلکہ بیلنس رکھا. ٹھیک ہے، اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ جو تھا نا کہ عدل کا معنی اور یہ پوری آیت کا معنی مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس پر کس طرح عمل کریں گے اس ویک اس کو دیکھیے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. حدیث کی روح سے بتائیے کہ انصاف کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری دی گئی ہے. چیٹ میں لکھیے کیا خوشخبری دی گئی ہے. جو انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے وہ رحمان کے دائیں نور کے منبر پر ہوں گے. بالکل دیکھیں حدیث میں یہ جواب آ رہا ہے. اور جنتی لوگ 3 طرح کے ہیں، پھر آگے بتایا گیا ان میں سے ایک منصف صاحب اقتدار ہے. نیکسٹ دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باریک آٹے کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ دنیا سے کوچ کر گئے. آپ یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. ہم کچھ پریکٹیکل ہوم ورک لے رہے ہیں نا. آپ ذرا لسٹ ڈاؤن تو کریں وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں میدے کی شامل ہو گئی ہیں. یعنی خاص طور پہ میدے کی. آٹے کو نہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، بالکل باریک چھنا ہوا جو آٹا ہوتا ہے میدا، اس کی کون کون سی چیزیں بنتی ہیں ذرا نام بتائیے. ایک اور ہوم ورک آپ کے لیے ہے. ماشاءاللہ اتنے جواب آ رہے ہیں. بسکٹ، نان، یہ ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں اگلے ہفتے مزید آپ سوچئے گا. اور یہ حدیث جو ہے نا اگر آپ سنائیں نا اپنے گھر میں بھی اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، میدے سے نکل کر ذرا بغیر چھنے میں آٹے کی طرف آئے، تاکہ جو آج تمام ریسرچ بیسڈ باتیں کیا ہم سنتے ہیں کہ جی براؤن استعمال کریں، بھورا آٹا استعمال کریں، براؤن شوگر استعمال کریں،
ریفائن چیزوں کو کم سے کم کریں. تو ہماری سنت میں ہم دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں. اب ہم وہ ہوم ورکس پہ آ جاتے ہیں. ایک ہوم ورک ہمارا اور یہ ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے. تم اس سے جو چیز لوگے وہ تم کو فائدہ دے گی. اس حدیث کو پڑھ کر خاص طور پہ آپ نے اس ہفتے سوچنا ہے آپ کس طرح لوگوں کے لیے فائدہ مند بن سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ مند لوگوں میں شامل کر لے. پھر ایک اور ہم اپنے لیے ہوم ورک لیتے ہیں. یہ انشاءاللہ پریکٹیکل ہوم ورک ہے. ان سب کا ریوارڈ اللہ آپ کو دے گا کیونکہ کام آپ ایسے کریں گے آپ کو اللہ کے پاس اجر پائیں گے. حدیث میں ہے کہ بچوں تم دوزخ سے اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی ہو اور یہ بھی نہ پائے تو اچھی سی کوئی بات کہہ کر ہی صحیح. تو اس حدیث میں دوزخ کی آگ سے بچنے کا آسان نسخہ بتایا گیا ہے. اس ہفتے کوشش کریں. لازم تو نہیں کرتی کیونکہ لازم تو نہیں کر سکتی آپ پہ کمپلسری تو نہیں کر سکتے. I can only motivate you and I can ask for myself also کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اس ہفتہ اس روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور ایک ہوم ورک ہم نے اور اپنے لیے یہی چنا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس ہفتے شعوری طور پر بار بار اس آیت کو اپنے دل میں دہرائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو آپ نے پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو اپنے کلام پر بہترین طریقے سے اس کو پڑھنے, سمجھنے, غور و فکر کرنے, عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.